اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ کے درمیان ٹھن گئی۔ مولانا کا صاف انکار۔ کل کی دن نااہلی کا خوف اور حکومت کی طرف سے بلپور یلغار مریم نواز قیادت کرے گی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مطالبہ لے کے نکلی تھی الیکشن کروانے کے حوالے سے۔ اسمبلیاں توڑی گی، قومی اسمبلی سے باہر آئے، 2 اسمبلیاں توڑی۔ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں 2 اسمبلیاں توڑ دیں، ہم اگلے دن جو ہے الیکشن کروا دیں گے۔ سارے حکومتی بیانات ہر وزیر کے اٹھا کے دیکھ لیں، آج وہی اپنے منہ سے ہر چیز کے انکاری ہیں اور الیکشنوں سے فرار جو ہے وہ اب بیانیہ بن چکا ہے۔ اسلامی ملک میں ہم رہنے والے، اسلام کے نام لیوا جب اپنے عہد سے پھر جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے اسلامی کہلائیں گے؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کو عہد کی پابندی نہیں۔ تو عہد کر کے جب یہ لوگ ایک اور بیانیے پہ آگے، ایک وعدے سے منحرف ہو کر حکومت کے ساتھ چمٹ کے، تو پھر آیت یہ حدیث جو ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس میں تجزیہ کیا کریں۔ وہاں سے الیکشن کے مطالبے سے بات شروع ہوتی ہے اور انتخابات تک جاتی ہے، انتخابات سے فرار ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب بیچ میں آتے ہیں۔ مولانا صاحب اس سارے جو بھی گیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ روح رواں ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور کل کے دھرنے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ان کے بیچ میں کیا اس وقت چل رہا ہے، اور مولانا صاحب اب ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھا الیکشن کا، اور پھر کورٹس بیچ میں آ گئی۔ کورٹس کو وہاں پی ٹی آئی گئی تو کورٹ نے جو ہے تو کہا 90 دن میں الیکشن کروائیں۔ ظاہر ہے یہ منحرف ہو گئے وعدوں سے، تو پھر ایک لے دے کے ادارہ کون سا رہتا ہے، کورٹ رہ جاتی ہے۔ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن کروائے۔ وہاں اپنی ساری حکومتی مشینری جو بھی ہے، مشینری ہوتی ہے نا، نگران وزیر اعلیٰ بٹھائے ہوئے ہیں، پھر الیکشن کمیشن سارا کچھ اپنے کنٹرول میں کر کے ایک بھرپور قسم کا سپریم کورٹ کے خلاف بھی معاذ کھول دیا گیا، اس کے خلاف قانون سازیاں کی گئی، سب کچھ کیا۔ اس کے نتیجے میں اسی دوران جیسا کہ ریڈ ہوتے رہے زمان پارک پہ، پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اور وہ بھی غیر قانونی سے، غیر آئینی طریقے سے اور پروسیجر سے ہٹ کر۔ تو سپریم کورٹ نے پھر عمران خان کو ریلیف دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا کہ طریقہ کار غلط تھا۔ اب اس کو لے کر وہ جو گرفتار کیا گیا انہیں، اس دوران ایک بڑی غلطی، ایک اپنی خواہش کی تسکین کے لیے پورے ملک کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ رونما ہوا، اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ مگر عمران خان کے جو اس کے اوپر لیبل لگا لیا گیا ملک میں تباہی پھیلانے کا، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آنا ہے کل، اس میں مولانا فضل الرحمان میدان میں آتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ میں دباؤ میں لانے کے لیے ایک دھرنا جو ہے وہ کل دینے جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے ڈی چوک جو ہے ممنوع قرار دے دیا، اور ممنوع قرار دیتے ہوئے وہاں پر جو ہے انتظامیہ کو متحرک کر دیا۔ دوسری طرف بھرپور قسم کی تنقید پورے ملک سے آ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ وہاں آتی ہے پرامن احتجاج کے لیے۔ پچھلے سال کا واقعہ آپ کو یاد ہے، تو وہاں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچوں کا کسی کو
لحاظ نہیں کیا جاتا اور بھرپور طریقے سے وہ ریلی جو ہے اسے ناکام بنایا جاتا ہے۔ دفعہ 144 فوراً نافذ کر دی جاتی ہے، جہاں بھی پی ٹی آئی کا جانا ہو وہاں دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو اب دفعہ 144 نافذ ہے اور مولانا صاحب جتھوں کے ساتھ اسلام آباد پر جو ہے حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، اور ویسے اداروں کی جو ہے وہ اس کی تکریم کی بات کی جاتی ہے، تو کل مولانا تکریم کے لیے آ رہے ہیں، کل مولانا کیا وہاں پر آ کر آئین کی بالادستی کی بات کریں گے؟ وہ عدالت پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریے گورنمنٹ۔ آج ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، وہ باوردی ان کی ایک اپنی فوج ریاست کے اندر ریاست مولانا نے بنائی ہوئی ہے، وہ وردی والے آئے ہوئے ہیں، خاکی وردی والے مولانا کے جو رضاکار ہیں، وہ سکورٹی معاملات دیکھ رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس ان کے ساتھ کھڑی ان کی معاونت کر رہی ہے۔ یہ اس ملک میں وہ نظام ہے جو اس ملک کو تباہی میں اس وقت مکمل طور پر دھکیل چکا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو، اتنے نیگیٹو آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، طاقتور ادارے، ان کو کسی کی طرفداری کیے بغیر اس ملک کے سوچتے ہوئے جو اس کے مفاد میں وہ فیصلے کرنے ہوں گے، نہ کہ کسی کو دبانا ہے یا ٹارگٹ کرنا ہے اور کسی کو اقتدار میں لانا ہے۔ نہیں، ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جاتے ہیں ان کے پاس، اور اب چونکہ تنقید بھی ہے اور سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے اور دفعہ 144 کی خود بھی خلاف ورزی کر لیں، ان کے 245 کے تحت فوج بھی وہاں بلائی ہوئی ہے، تو اب خود ہی فیسیلیٹیٹر بن گئے۔ تو جب انگلیاں اٹھنی شروع ہوئیں تو رانا ثناء اللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جناب دھرنے کی یہ جگہ تبدیل کر رہے ہیں، کچھ ساڑی بھی عزت رہن دو، حالانکہ خود پارٹ ہیں اس کے۔ مگر مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اعلان کر چکا ہوں، میرے کارکن آئیں گے، ہم دھرنا دیں گے وہاں پہ۔ اور مزے کی بات ہے، انہوں نے جو درخواست حکومت نے دی ہوئی ہے، حکومت ہی ہے نا جو کر رہی ہے سارا کچھ، اس میں انہوں نے احتجاج کا لفظ استعمال کیا، دھرنے کا استعمال نہیں کیا۔ مولانا صاحب دینے آ رہے ہیں دھرنا، انہیں پتہ ہے، وہ انہوں نے لکس صابن اور 7 چارجر اور 7 بوریا بستر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ لکس صابن کی نہیں سمجھ آئی، اور بھی کچھ صابن کہہ رہے تھے نا، صابن خالی صابن کہہ رہے تھے، تو لکس صابن جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ میرے حسن کا راز لکس صابن، شاید وہ پسند آیا انہیں۔ آپ کو یاد ہے بابرہ شریف اس اشتہار میں آتی تھی، تو اس کے پیچھے بھی کہانی ہو سکتی ہے، لکس کے صابن کے پیچھے بھی، تو وہ لانے کی تلقین کر چکے ہیں۔ دوسری طرف مریم صاحبہ بھی اس میں قیادت کرنے آ رہی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مریم صاحبہ بھی اس کی قیادت کر رہی ہیں تو پھر رانا صاحب کو کیا پریشانی ہے؟ دینے دے دھرنا، حملہ آور ہونے دے ڈنڈوں جتھوں کے ساتھ جو آ رہے ہیں، دیکھا جائے گا بعد میں۔ بہرحال مولانا صاحب نے اس وقت تک انکار کر دیا ہے رانا صاحب کی بات کو ماننے سے۔ رانا صاحب نے کہا ہے کہ سیکورٹی کی بڑی سخت قسم کے الرٹس ہیں تو آپ نہ جائیں، مگر مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب میں جاؤں گا، تسی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔